مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن رحمت للعالمین بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، سارے کے سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تمہارا رب ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب، خالق و مالک، واحد و یکتا، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، یہ صفات اس رب کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے ہمارے لیے آسان سے ذرائع رکھے ہیں۔ ان آسان ذرائع کے ذریعے ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے آسان اور بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا وہ ہے استغفار کی کثرت۔ کثرت استغفار یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، بندے کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ استغفار کوئی سا بھی پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے 100 مرتبہ صبح فجر کے بعد اور 100 مرتبہ مغرب کے بعد کوئی سا استغفار پڑھ لینا یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اسی طریقے سے فجر اور مغرب دو نمازوں کے بعد اللہم اجرنی من النار حدیث مبارکہ کی دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی کہ اللہم اجرنی من النار، فجر اور مغرب ان دو نمازوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ اتنا رحم فرمائیں گے کہ فجر کو پڑھنے والا اگر مغرب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سیدھا اسے جنت میں بھیجیں گے، اور مغرب میں پڑھنے والا اگر فجر سے پہلے فوت ہو گیا، اللہم اجرنی من النار اس نے پڑھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے، آگ سے اسے بچائیں گے۔ اسی طریقے سے استغفار صبح و شام پڑھنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جنت میں بھیجیں گے اور جہنم سے اس کی خلاصی کا سبب کریں گے۔ وظائف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ وظائف چونکہ فرض نہیں ہیں، فرض عبادات کرنے کے بعد اگر کوئی شخص ان وظائف کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان وظائف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ خود رب عظیم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ قبولیت کی صورت میں دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کا جواب دیتے ہیں ہاں کی صورت۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو اس پہ رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے پہ رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عبادت کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، لیکن جب درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، ایک تو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی، کاروبار میں رزق میں برکت ہوگی۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے سکون کے ذرائع پیدا فرما دیتے ہیں۔ سکون کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور درود شریف کثرت سے پڑھنے والے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، اللہ کی رحمت اسے ہر طرف سے اپنی حفاظت میں گھیر لیتی ہے۔ تو جب درود شریف کی کثرت سے پڑھ رہا ہے
अल्लाह की रहमत ने इसे अपने हिसार में लिया हुआ है तो इसे न दुनिया की कोई मखलूक नुकसान पहुंचा सकती है और न कोई और इसे गैर मखलूक नुकसान पहुंचा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत फरमाते हैं, इसलिए कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें, कारोबार में भी बरकत होगी, परेशानियां भी दूर होंगी, आसानियां भी पैदा होंगी। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों में शामिल फरमा देते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना कुर्ब नसीब फरमाए, हमें इन वज़ाइफ के करने की तौफीक नसीब फरमाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।